بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں اخیر میں شفاعت کے تعلق سے ہم نے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بابت جانا کہ اولو العزم رسول، یہاں تک کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ بات صاف کھلے طور سے پہنچا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ شرک اور کفر پر، نفاق اکبر پر اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اجازت نہیں تھی کہ دوسرے عام افراد تو درکنار، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت تو ملی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ملی۔ اور میں نے والدہ کا، چچا کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا تھا۔ اس معنی کی بہت سی روایتیں ہیں، میں صرف اشارہ کروں کہ آپ نے بارہا صحیح مسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وارد ہے کہ آپ نے اپنے قریب تر خاندان اور افراد کو مخاطب کر کے نام لے کر کہا، مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا آغاز میں، یا بنی عبد مناف لا املک لکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی معاملے کا اختیار نہیں رکھتا، کسی معاملے کا مالک نہیں ہوں۔ یا عباس عما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا املک لک من اللہ شیئا، اے عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، میں آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس جملے سے پہلے آپ نے کہا یا صفیہ عمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے صفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لا املک لک من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ صحیح مسلم کے حدیث میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی بعض روایتوں میں آپ کا مزید تفصیل سے تذکرہ ہے، مختلف موقعوں پر آپ نے فرمایا قریش اور اس کے مختلف خاندانوں کو خطاب کر کے، پھر قریب تر رشتہ داروں کو خطاب کر کے، یہاں تک کہ اخیر میں آپ نے اپنی لخت جگر، اپنی دختر سید جو جنت میں عورتوں کی سردار کہی جاتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے خطاب کر کے کہا، یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ ابھی تک پچھلے درس میں ہم نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا تھا وہ غیر مسلم، کافر، مشرک، منافق لوگ تھے۔ یہاں جو میں آج اشارہ کر رہا ہوں جن روایتوں کی طرف، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ آپ نے جہاں اپنے رشتہ داروں سے کہا، صحابہ کرام سے بھی خطاب کر کے کہا، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ لا الفین احدکم یأتی یوم القیامہ، کہ میں تم میں سے کسی ایسے شخص کو نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ آئے اور اس کے کاندھے پر اونٹ سوار ہو اور چیخ رہا ہو، بلبلا رہا ہو، یا پھر اس کے کاندھے پر بکری ہو اور میمیاں رہی ہو، چیخ رہی ہو، یا کوئی کپڑا ہو جو پھڑپھڑا رہا ہو، اور یہ مجھ سے کہے اغثنی اغثنی، کہ میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے، تو میں جواب دوں گا کہ قد ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، تم کو صاف تعلیم دے دی تھی۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں قیامت کے دن نہ پاؤں اور اونٹ سوار ہو، مطلب
اونٹ ہو اس میں زکوٰۃ اللہ کا مال نکالنا فرض ہوا اور اس نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں نکالی، بکری کی زکوٰۃ نہیں نکالی، کپڑوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اب یہ چیزیں قیامت کے دن اس پر سوار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں مسلط ہوں اور وہ آ کے کہے کہ اللہ کے رسول مجھے میری مدد کیجیے، مجھے بچائیے، تو میں یہ جواب دوں گا کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، دین کی تعلیم دے دی تھی، یہ بتا دیا تھا کہ اگر تم یہ غلطی کرو گے تو اللہ کے یہاں ایسا ہوگا، مطلب ایسے لوگوں کے میں کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ اہل ایمان سے اور پھر انتہائی قریبی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں ہی نہیں انبیاء کے سردار اپنے انتہائی خاص اور انتہائی قریب لوگوں سے اس طرح کہہ رہے ہیں، تو کتنی صاف بات ہو جاتی ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی سفارش، کسی کا رشتہ، مال و دولت، حسب و نسب کوئی کام نہیں آئے گا اور کوئی سفارش کرنے کی اجازت نہیں پائے گا جب تک کہ توحید نہ ہو۔ یہاں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخص اور قریبی لوگوں کو خطاب کیا وہ اہل ایمان تھے، صحابہ کرام ہوں یا پھر بعد کے مسلمان ہوں، اگر ان کے یہاں توحید ہے تو ہم نے تفصیل سے یہ بات جانی قرآن و حدیث کی متعدد دلیلوں سے کہ ایسے لوگوں کو یہاں جو توحید کی بنیاد اور ایمان پایا جاتا ہے، ہاں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے نوازے گا کہ ان کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ یہ مضمون انتہائی صاف ہونے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اتنی صاف تعلیمات کے بعد آخر ایک بہت بڑا طبقہ اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بزرگان دین کو اپنا سفارشی سمجھ کر وہ کام کرتا ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور معبودوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس عمل کو وہ قرآن کی دلیلوں سے، حدیث کی دلیلوں سے، عقل اور قیاس کی دلیلوں سے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے جیسے ہم اس کا رد کر رہے ہیں تو اس پر وہ دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں اور ناراضگی کا کھلا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ وہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور ہم جو بات پیش کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق یہ صرف اپنے مسلک کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کی ہوئی تعلیم اور اس کی جانب سے عائد کیا ہوا فریضہ ہے کہ ہم یہ حق باتیں، سچی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگ اگر اسے قبول کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہی ایک بہت بڑا ظلم اور معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے امور میں کوئی بھوکے کو کھانا کھلا دے تو کھانا کھلانے والے کا وہ احسان مانتا ہے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا دین کے معاملے میں کہ روحانی بھوک مٹانے والے جو انبیاء اور پیغمبر بھی آئے، ہم جیسے لوگوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، شمار و قطار میں نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے روحانی بھوک مٹانے والا ہدایت کا مادہ اور نعمت لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جبکہ ان کو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا، ان کا یہ مقام تھا، یہ ان کی بھلائی کے لیے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں کعبۃ اللہ شریف میں لوگوں نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچی، ہاں، اور آپ کی نسیں تننے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداخلت کر کے جو جملہ کہا تھا، مومن آل فرعون کا جو جملہ قرآن میں منقول ہے وہی جملہ کہا۔ انہوں نے چادر کھینچنے والوں کو دھکا دیا، ہٹایا، آپ کو چھوڑایا اور جملہ کہا، اتریدون ان تقتلوا رجلا یرید یقول ربی اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ہاں، مشرکین مکہ کی سرزنش کر رہے ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ آج ہم بھی جو باتیں پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی جلال اور کبریائی، قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت جسے بلا تفریق مسلک سارے لوگ پڑھتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پڑھتے ہیں اس کی فضیلت، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اسی کی اس کے ایک فقرے اور جملے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کے معنی اور مفہوم کو صاف گزشتہ کئی دروس ہوئے اور ابھی بھی شاید ایک درس ہونا باقی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی توحید کی دلیل کے طور پر یہ جو جملہ اللہ نے فرمایا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اسے نہ سمجھنے کی بنیاد پر لوگ شرک میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کی عظمت سے
دور چلے جاتے ہیں، جو ماننا اور جس کا اعتراف زبان سے تو کر رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ کر، لیکن اپنے عقیدے اور عمل میں اسے جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو میں یہ سوال کر رہا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی غلط فہمی اور پھر قرآن حدیث اور اہل حق کی مخالفت کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شفاعت کا عقیدہ جڑا ہوا ہے وسیلے سے۔ جب ایک آدمی کسی کو شفیع مانتا ہے، سفارشی، تو اس کے پاس مطالبہ لے جاتا ہے دنیا کے اندر کہ آپ میری سفارش کر دیں، تو گویا اس جس سے مطالبہ سفارش کا کر رہا ہے اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنا رہا ہے۔ اب قرآن و حدیث میں لفظ وسیلہ کا استعمال ہوا، اور دنیا کے اندر عقلی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے یہاں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عقل کہتی ہے یہ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا، وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے امور ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے انجام نہیں پاتے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے بغیر وسیلے کے کام بنے گا؟ یہ ان کی اپنی عقل ہے جس کا قرآن و حدیث نے رد کیا کہ وہ مخلوقات کو اللہ پر قیاس کر رہے ہیں۔ پیچھے دروس میں گزرا کہ دنیا میں شفاعت، سفارش اور وسیلے سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ویسا ہے ہی نہیں کہ اس پر قیاس کیا جائے۔ دنیا کے جن لوگوں کے پاس سفارش کی جاتی ہے وہ لوگ دور ہوتے ہیں اس شخص سے جو حاجت مند ہے، اس لیے اسے پہچاننے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں، ان کے حالات سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے دور نہیں ہے اپنے علم اور احاطے کے اعتبار سے۔ اسے کسی چیز کو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو یہ بتائے کہ تیرے فلاں بندے کو یہ حاجت ہے اور اسے پتہ نہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف مجھ سے جو نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، وہ دعا مانگیں گے تو قبول کروں گا، باقی اگر گنہگار بندے دعا مانگیں گے تو قبول نہیں کروں گا۔ جی نہیں، اللہ تو بار بار کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلکہ گنہگار اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو شخص صحرا میں اپنے سامان سمیت اونٹ کو گم پائے اور بے ہوش ہو جائے، ہوش آئے اور جب وہ دیکھے کہ اونٹ پھر سے موجود ہے اپنے ساز و سامان سمیت، تو مارے خوشی کے وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، جملہ الٹا کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اس کو کہنا چاہیے کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، الٹ کہہ دیتا ہے مارے خوشی کے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے اوسان خطا نہیں ہوتے، لیکن اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح یہ بندہ خوش ہوتا ہے، ایسے اللہ اس گنہگار بندے کی توبہ سے، جو سچی توبہ کرتا ہے، جو گناہوں میں ملوث تھا اور اللہ تعالیٰ سے نادم ہو کر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، رجوع کرتا ہے اور یہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تو خوش ہوتا ہے، ایسے بندے کو اللہ نہ نوازے ناممکن بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پر کو دنیا کے لوگوں پر قیاس کرنا پہلی خطا تو یہی ہے۔ دوسری بات کہ قرآن و حدیث میں جہاں لفظ وسیلہ آیا ہے ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں خطا ہوتی ہے۔ آج کے اور اگلے درس میں ہم وسیلے سے متعلق جاننے کی کوشش کریں کہ وسیلہ توسل جو قرآن میں آیا ہے، حدیثوں میں جس کا تذکرہ ہے، صحیح حدیثوں میں، اس کا معنی اور مفہوم، اس کی مراد کیا ہے، ایک، اور جن روایتوں کا لوگوں میں شہرہ ہے وسیلے کے جواز کے طور تعلق سے، لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، بعض کا ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی سطور میں کریں گے۔ وسیلے کے جواز کے لیے قرآن مجید کی 2 آیتیں پیش کی جاتی ہیں، جہاں قرآن میں 2 مقامات پر لفظ وسیلہ بالکل صاف صاف آیا ہے۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ چاہو۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں وسیلے کی تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کو اختیار کرو، ابتغاء یبتغی چاہنا، تو اس کی جانب وسیلہ اختیار کرو۔ یہاں لفظ وسیلہ استعمال ہوا۔ دوسری آیت، ابھی تشریح اور ترجمہ پڑھنے سے پہلے دوسری آیت پیش کر دوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور یہ لوگ
اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً تمہارے پروردگار کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ڈرنے کے لائق ہے، ڈرنا چاہیے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس میں لفظ وسیلہ آیا ہے۔ اب پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وسیلے کا عربی زبان میں معنی کیا ہوتا ہے لغوی اعتبار سے۔ لغت میں وسیلے کا لفظ کا معنی ہوتا ہے وصل الی فلان اے رغب الی فلان، کسی چیز کی طرف راغب ہونا، کسی چیز کو طلب کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ لغوی تشریح میں لمبا چوڑا نہیں جا رہا ہوں، میرے سامنے لمبی تشریح ہے۔ توسل الیہ کا معنی ہوتا ہے توسل، وصل واو سین لام، توسل الیہ کے معنی ہوتا ہے تقرب الیہ، فلاں سے قربت حاصل کی۔ توسل الی اللہ اگر کہا جاتا ہے اللہ کی طرف وسیلہ پکڑا، تو عربی لغتیں اٹھا کے دیکھیے، تہذیب اللغہ ہے، مفردات اصفہانی کی یا عام لغات جو ہیں انہیں دیکھیے، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ایسا عامل عملاً تقرب به الی اللہ، کہ اللہ کی طرف توسل اختیار کیا کا مطلب یہ لکھا کرتے ہیں لغوی اعتبار سے کہ اللہ کی طرف ایسا عمل کیا، ایسا نیک عمل کیا جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت چاہی، اللہ کے قریب اور نزدیک ہونے کی کوشش کی اس عمل کے ذریعے سے، مطلب وہ عمل وسیلہ ہوا۔ اسی طریقے سے وسیلے کا جو ایک معنی ہے وسیلے کا ایک معنی ہے المنزلۃ العلیہ الی الملک، کہ لفظ وسیلہ اسی سے بنا ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذریعہ بولتے ہیں، وسیلہ ذریعہ، اس کی جمع وسائل۔ تو ایک معنی وسیلے کا ہوتا ہے بلند مقام، بادشاہ کے پاس اونچا درجہ، بلند مقام۔ یعنی ان لغوی تصریحات کا حاصل یہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ لفظ وسیلہ عربی زبان میں جو اس کے مختلف معنی ہیں اس کو اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو ایک اس کا معنی یہ ہوگا قربت یعنی نزدیکی، رغبت یعنی کسی طرف کسی کی رغبت رکھنا، شوق رکھنا کسی کی طرف، والحاجہ ضرورت، طلب، اور ایک معنی ہے منزلہ، مقام، درجہ۔ یہ وسیلے کے لغوی معنی ہیں، اور یہ جتنے بھی معنی ہیں یہ ایک دوسرے سے معنوی اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں، متقارب ہیں، بلکہ ایک معنی دوسرے معنی کو مستلزم ہے۔ جب نزدیکی ہوگی تبھی تو اونچا مقام ہوگا، ہاں، اور انسان کی ضروریات پوری ہوگی اس ذات سے جس کی نزدیکی اختیار کر رہا ہے۔ توسل کا شرعی معنی یعنی قرآن و حدیث میں، اسلام میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وسیلہ اختیار کیا یا قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو اللہ کی طرف، تو اس کا شرعی معنی کیا ہوگا؟ اہل علم کہتے ہیں هو التقرب الی اللہ تعالی بما شرعہ فی کتابہ وعلی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من الواجبات والمستحبات۔ کہا کہ توسل کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ کیسے حاصل کرنا؟ بما شرعہ اللہ فی کتابہ، ان چیزوں کے ذریعے سے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں مشروع کیا، جن چیزوں کے کرنے اور نہ کرنے کی تعلیم قرآن میں دی، وعلی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان چیزوں کو اختیار کرنے سے جس کی تعلیم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دی، یعنی قرآن اور حدیث کو اختیار کرنے اپنی زندگی میں اور عمل کرنے سے، من الواجبات والمستحبات، وہ واجب چیزیں ہوں یا مستحب چیزیں ہوں، یعنی فرائض کو اختیار کر کے اور مسنون اور مستحب اعمال اور چیزوں کو اختیار کر کے آدمی بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اختیار کریں۔ اب یہ لغوی معنی اور شرعی معنی ہم نے سنا، دونوں میں کیا تعلق ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لغت کا جو معنی ہے وہ تقرب ہے یا وہ چیز جس تک آدمی پہنچے۔ توسل الی فلان اے وصل الی فلان، ہاں، وسیلے کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو مقصد تک پہنچائے، الموصلۃ الی المنزل، ہاں، جو آدمی کی خواہش ہے یا منزل ہے وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ۔ تو لغت میں یہ معنی ہوا، اور شریعت میں بھی معنی ایسا ہی ہے۔ فرق کیا ہے شرعی اور لغوی معنی میں؟ کہ شریعت میں نزدیکی کا معنی یہ مقید ہے، خاص ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی آپ دنیا میں کہتے ہیں فلاں فلاں چیز کے سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، فلاں فلاں چیز ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن جب وسیلے کا ہم شرعی معنی اختیار کر رہے ہیں تو یہاں
تحدید اور پابندی ہو گئی کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اور کیسے حاصل کرنا ہے؟ اس چیز کے ذریعے سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، بما یحبہ و یرضا. یہ قید ہے. اللہ تعالیٰ نے جو متعین کر دیا کہ میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، وہ چیز جب آپ کریں گے تو اللہ کی قربت ملے گی. میں یہ چیز ناپسند کرتا ہوں، وہ چیز چھوڑیں گے تو اللہ کی قربت ملے گی. آپ سے اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرا سیکریٹری فلاں ہے، تم کو اگر کوئی عرضی درخواست مجھے پیش کرنی ہے، کوئی بڑے فیکٹری کا مالک ہے، ادارے کا ذمہ دار ہے، کہ میرے فلاں اسسٹنٹ کے ذریعے سے آپ آئیے. اب آپ اس اسسٹنٹ کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ فلاں کمپنی کا ایک آدمی بہت قابل ہے، میں اس کو ذریعہ بنا کے جاؤں گا اس کے پاس، تو کیا وہ قبول کرے گا؟ کہے گا کہ بھائی میرا اسسٹنٹ میں نے اس کو متعین کر کے رکھا ہے، اس کو میں تنخواہ دیتا ہوں، وہ میرا سیکریٹری ہے، اسسٹنٹ ہے، اسے چھوڑ کر آپ کتنے بھی قابل آدمی کو دوسرے کو لاؤ تو میرے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت اختیار کرنے کے لیے جن چیزوں کو متعین کیا ہے کہ یہ چیزیں کرو گے، ان چیزوں سے بچو گے تو میری نزدیکی قربت ملے گی، اسے چھوڑ کر اگر ہم اپنی طرف سے یہ طے کریں کہ فلاں کام کر لیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، کیا یہ درست ہوگا؟ جی نہیں. ایسا کرنے سے آدمی اللہ سے دور ہوگا، کیونکہ دین اور شریعت نے جو چیز نہیں بتائی ہے، اگر وہ آدمی اپنے طرف سے اچھا سمجھ کر بھی کرے، اچھی نیت سے بھی کرے، تو چونکہ قرآن و حدیث میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے، اس لیے وہ اس عمل کو کرنا بدعت کہلائے گا، اللہ اور رسول کی مخالفت اور دشمنی کہلائے گی. اس سے آدمی اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اور دور کرے گا. بدعت کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ جتنی محنت اپنی بدعت میں کرتا جاتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. اور یہ بدعت بظاہر نیک کام ہوتی ہے. گناہوں میں کے کاموں میں زنا، چوری، بدکاری میں بدعت نہیں ہوتی. بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو دین کی شکل میں آتی ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے. یہ حرج ہے کہ آپ اس میں جتنی محنت کریں گے اتنا اللہ سے دور ہوں گے، گنہگار ہوں گے، شریعت کے مجرم بنیں گے. تو خیر یہاں قید ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کی جائے، اور کن چیزوں کے ذریعے سے حاصل کی جائے؟ جس کو اللہ پسند کرتا ہے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ ان راستوں کی رعایت کرنا جو علم اور عبادت سے متعلق ہیں، اور مکارم اخلاق جو قرآن و حدیث نے بتائیں. یہ میں نے تشریحاً قرآن و حدیث والی قید لگا رہا ہوں کیونکہ ان کے سیاق سے ظاہر ہے کہ مکارم اخلاق کو اختیار کرنا، اور علم اور عبادت یعنی دلائل کو قرآن و حدیث کی بنیاد پر کسی چیز کو ماننا، اختیار کرنا اور اس کے مطابق عبادت کرنا، ان چیزوں کو اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے. اور یہ قربت کی طرح ہے، قربت کے معنی میں یہاں میرے سامنے موسوعہ ہے عقیدے کے متعلق. اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرنے کی حقیقت کیا ہے. حقیقت التوسل، قرآن اور حدیث کی نصوص میں جو توسل کا لفظ آیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا بطاعت ہی، اس کی اطاعت کے ذریعے سے. اس امر کے اندر وہ سارے احکامات داخل ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اگر ہم مان رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، یعنی ہم وسیلہ اختیار کر رہے ہیں. یہ اللہ اور رسول کا جو حکم ہے یہ تمام واجبات اور مستحبات کو گھیرے ہوئے ہے، شامل ہے. یعنی شریعت میں جن چیزوں کو فرض کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، واجب کہا گیا ہے، یا جن چیزوں کو سنت و مستحب کہا گیا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں. ان پر عمل کرنا، ان کو اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے. لیکن جو عمل واجب نہیں ہے اور نہ ہی مستحب ہے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو عمل واجب نہیں ہے اور نہ ہی مستحب ہے قرآن و حدیث کی بنیاد پر، تو وہ عمل اس میں داخل نہیں ہوگا. اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں تو کتنا ہی خوبصورت دکھ رہا ہے، آپ کو کتنا ہی اچھا اور نیک عمل لگ رہا ہے، آپ اسے عبادت سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا وسیلہ لگانے کا ذریعہ نہیں، وسیلہ نہیں کہلائے گا. فلا يدخل فیہ، چاہے وہ حرام کام ہو، مکروہ کام ہو یا مباح کام ہو. مباح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پہ نہ اجر و ثواب ملتا ہے اور نہ گناہ. مکروہ ہے جس کا چھوڑ دینا پسندیدہ ہے اور اختیار کر دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے. حرام وہ ہے جس کو اختیار کرنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، چھوڑنا فرض اور لازم ہے.
ہاں تو کہا کہ مباح حرام یا مکروہ عمل اگر ہوگا تو یہ اس میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی قربت والے اعمال میں۔ چنانچہ توسل اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اختیار کرنا فرض ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کی قربت اس کی اطاعت کے ذریعے سے اختیار کرنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ صاحب موسوعہ یا اصحاب موسوعہ بڑی پیاری بات آگے کہتے ہیں کہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت کے ذریعے سے آپ کی کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے، آپ سفارش کر دیجئے، آپ کی سفارش، اس کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا، تو یہ ایک دوسری قسم ہے۔ یہاں صرف 2 لائن میں انہوں نے تذکرہ کیا، ہم اگلے درس میں اس کی کچھ تفصیل پڑھیں گے۔ تو یہ دوسری قسم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی دعا اور شفاعت کو قبول کرنے کے باب سے ہے، اللہ کی جانب سے ان پر اعزاز کی طور پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ آپ دعا کیجئے، یہ دنیا میں ممکن تھا جب آپ موجود تھے لوگوں کے درمیان، آپ کی وفات کے بعد دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن جب اللہ کی اجازت ملے گی تب ہوگا، جیسا کہ آپ نے پچھلے دروس میں جانا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ لفظ توسل جو ہے وہ ان الفاظ میں سے ہے، لفظ توسل ان الفاظ میں سے ہے جس میں اجمال اور اشتراک واقع ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب ہم اجمالی طور سے کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے اللہ کی طرف، تو یہ ایک بات مختصراً ہے، تفصیلاً نہیں ہے، اور اس میں لفظ وسیلہ میں کئی معنی کا اشتراک ہے۔ صحیح والا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، غلط والا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مشترک ہوتا ہے۔ تو کہا اسی کی وجہ سے، چونکہ یہ لفظ مجمل اور مشترک ہے، اسی کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں اسے سمجھنے کے سلسلے میں خبط اور یہ کیا ہے التباس واقع ہوا ہے۔ لوگ الجھن میں پڑ گئے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سے الگ نہیں کر پائے، چنانچہ صحیح والے وسیلے سے غلط والے پر استدلال کر کے گمراہی کا شکار ہو گئے، لوگ خبط میں پڑ گئے۔ شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ توسل مشترک بن گیا، مشترک ہو گیا، چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ جو قبر پرست لوگ ہیں، قبوری لوگ، عباد القبور، قبروں کی عبادت کرنے والے لوگ، اس کا اطلاق لفظ توسل کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے ذریعے سے فریاد طلب کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا، رغبت اور خوف کے ذریعے سے، یعنی شوق اور خوف کے ذریعے سے جو اللہ کا حق ہے۔ ہاں اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے ذبح اور قربانی کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، اور ان کی تعظیم ایسے کاموں کے ذریعے سے کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے حق میں جائز نہیں کیا ہے، مشروع نہیں کیا ہے، جو صرف اللہ کا حق ہے۔ تو اب یہ قبر پرست لوگ جو ہیں لفظ وسیلہ کا معنی کیا لیتے ہیں؟ یعنی بزرگان دین اور اصحاب قبور، فلاں اور فلاں اولیاء اور صالحین کے لیے نذر و نیاز کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، فریاد طلب کرنا، ان کو غوث سمجھنا، ہاں ان کے لیے اللہ کے وہ کام کرنا عبادات کے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کو وسیلے کے کا یہ معنی پہنا دیا اہل قبور نے۔ لیکن اہل علم اور اہل حق جو ہیں وہ وسیلے کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی متابعت پر، اتباع پر، ہاں اور سنت کو اختیار کرنے پر، نبی کا جو طریقہ ہے اسے پکڑ لیا جائے، اسے لیا جائے۔ چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ اختیار کس چیز کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ ان عبادات اور اعمال کے ذریعے سے جو اللہ نے مشروع کیا ہے، قرآن کے ذریعے یا نبی کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم اور اہل تحقیق توسل کا جو اختیار کرنے کی تعلیم ہے اس کا یہ معنی لیتے ہیں، اور اس چیز کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے اور نبی لے کر آئے ہیں جو تعلیمات اور شریعت، اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی قرآن اور حدیث کے عرف میں حقیقی توسل ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو وسیلے کا لفظ استعمال ہوا ہے، حقیقت میں اس کا یہی معنی اور یہی مراد ہے۔ اب تیسرا کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو توسل کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا اور اس سے دعا کرنا، کیسے؟ اس کے نبی کے جاہ و مرتبہ کے واسطے سے، صدقے میں، واسطے میں، وسیلے سے، نبی کے جاہ و مرتبہ سے، یا کسی نیک بندے کے جاہ و مرتبہ اور اس کی شخصیت کا وسیلہ لگا کر، یا صالحین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین کے مقام، مرتبہ، جاہ اور منزلت
اور ان کی شخصیت کے وسیلے سے دعا مانگنے کو وسیلے کا نام دیتے ہیں. ہاں، اور یہی جو غالب بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ابن حجر الاسقلانی نہیں، یہ ہیثمی، قسطلانی اور ایک سبکی جو علامہ ابن تیمیہ کے بڑے مخالفین میں سے تھے، ان لوگوں نے اسی معنی میں لفظ وسیلہ کا استعمال کیا ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کی کہ ایسا لوگوں نے معنی اور مفہوم اختیار کیا. اب آئیے ہم قرآن کی آیت کو پہلے دیکھتے ہیں اور اس کی تفسیر جو سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کون سا معنی صحیح ہے یہ جاننے کی کوشش کریں آیت و حدیث کی روشنی میں اور تفسیر سلف کے مقابلے کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے رہو. پہلے ایمان پھر تقوی. علامہ ابن کثیر نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے پہلے اسی جملے پر ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنا اللہ کا تقوی اختیار کرے. ہاں، اور تقوی جب لفظ اطاعت کے ساتھ مل کر کہیں قرآن و حدیث میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حرام چیزوں سے رک جانا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کر دینا. ہاں، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد آگے اس کے بعد کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. علامہ ابن کثیر کی عبارت چونکہ انہوں نے چند جملوں میں بڑی جامع بات کہی ہے اور مفسرین کا گویا خلاصہ پیش کر دیا، اسی لیے میں نے اسے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری، امام سفیان ثوری کہتے ہیں، وہ طلحہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عطا سے، یہ بھی تابعی ہیں عطا بن ابی رباح، اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ترجمان القرآن. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اختیار کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی قربت حاصل کرو. ایسی ہی بات امام مجاہد نے کہی، ابو وائل نے کہی، حسن نے کہی یعنی حسن بصری، امام قتادہ نے، عبداللہ ابن کثیر نے، سدی نے، ابن زید نے اور متعدد لوگوں نے، ان سے علاوہ کے لوگوں نے. ہاں، تو آگے کہتے ہیں کہ قتادہ کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر کی عبارت کا ترجمہ چل رہا ہے، امام قتادہ کہتے ہیں کہ اے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور قربت حاصل کرو اس چیز کے ذریعے سے، اس کی اطاعت کے ذریعے سے اور ایسے عمل کے ذریعے سے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو خوش کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اور ایسے اعمال کے ذریعے سے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت اور نزدیکی اختیار کرو، اختیار کرنے کی کوشش کرو. ابتغوا الیہ الوسیلہ کی تشریح کر رہے ہیں یہ. ہاں، وقرأ ابن زید، یہاں یہ تفسیر کرتے ہوئے ابن زید نے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی پڑھی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف وسیلہ پکڑتے ہیں نیکیاں کر کے. اب آگے علامہ ابن کثیر کا جو جملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ ہے اس کی تفسیر میں وارد ہونے والے اقوال کا. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِيهِ، کہ یہ بات جو ان ائمہ کرام نے فرمائی ہے، مفسرین کے درمیان اس معنی میں، اس تفسیر کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. علامہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ مفسرین کے نزدیک اس معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر انہوں نے علامہ ابن جریر کے اس تشریح کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے ایک شعر پیش کیا اسی کی تائید میں، اس کو نقل کیا. اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر آگے کہتے ہیں والوسیلۃ ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المقصود، کہ وسیلے کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے مقصود کے حصول تک پہنچا جاتا ہے، جو ہمارا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچا جاتا ہے جس چیز کے ذریعے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسی طرح وسیلہ جنت میں، جنت کے جو مقامات ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مقام کا نام بھی ہے، علم نام ہے یہ، اور یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، منزلہ ہے، اور یہ جنت میں آپ کے گھر کا نام بھی ہے. وہی اقرب امکنۃ الجنت الی العرش، اور یہ جنت میں جتنی بھی جگہیں ہیں ان میں عرش الہی سے سب سے زیادہ قریب جگہ کا نام ہے. صحیح بخاری میں اس کے بعد امام ابن کثیر نے صحیح بخاری کی حدیث نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جو شخص اذان سن کر من قال حین یسمع النداء،
ندا، جو شخص اذان سنتا ہے تو اس وقت سننے کے بعد یہ الفاظ کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو اللہ کے رسول کے لیے جو وسیلہ مانگ رہا ہے مقام محمود مانگتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، یا اس کا حقدار بن جائے گا وہ۔ یہاں علامہ ابن کثیر کی اتنی عبارت میں نے نقل کی، اس کے بعد آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں تو اس معنی کی اور بھی کئی حدیثیں انہوں نے نقل کی سند کے ساتھ اس معنی کی۔ تو حاصل کلام یہ کہ ہم جو پڑھنا چاہتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر نے مفسرین سلف صحابہ، تابعین اور دیگر مفسرین، ان کے بعد کے مفسرین کا حوالہ دے کر کہا کہ جتنے معتبر اہل تفسیر ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کی تشریح کرنے والے ہیں، ان کے نزدیک اس آیت میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال شریعت میں جو اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں، حکم ہیں، ان کو مان کر، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی پسند کے کام کر کے تم اللہ کی نزدیکی اور قربت تلاش کرو، حاصل کرو۔ یہ وسیلے کا معنی ہے۔ یہاں کسی شخصیت کا، بزرگوں کا، قبروں کا ذریعہ اختیار کرنے والا کوئی معنی کسی مفسر نے، معتبر مفسر نے بیان نہیں کیا، صحابہ تابعین سے یہ منقول نہیں ہے۔ ہاں، یہ پہلی آیت کا مختصر سا میں نے مفہوم بتایا۔ آگے دوسری آیت کو لیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ چاہتے ہیں، اس کی جستجو میں رہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف قربت چاہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس ذریعے سے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، بلکہ بخاری نہیں صحیحین میں، بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں ایک مختصر سی عبارت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے پہلے، انسانوں میں سے کچھ انسان کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے، فاسلم الجن، اب یہ جن کی عبادت کرتے تھے یہ مسلمان ہو گئے، قرآن کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ ان تک پہنچی، یہ مسلمان ہو گئے، جن مسلمان ہو گئے۔ ہاں، وَتَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ بِدِينِهِمْ، لیکن یہ جو انسان ان کی عبادت کرتے تھے یہ اپنے دین پر قائم رہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے جکڑ کے اپنی جگہ پر ٹکے رہے، یہ ایمان نہیں لائے، وہ جن اسلام لے آئے، یہ کافر کے کافر، مشرک کے مشرک رہے۔ اب یہ جو جن اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد یہ بذات خود ایسے نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وسائل ڈھونڈتے ہیں، وسیلے ڈھونڈتے ہیں جو اللہ سے ان کو قریب کر دے، یعنی شرک اور کفر کے کاموں کو چھوڑ کر ایمان اور تقوی اطاعت کے کاموں کو اختیار کیا، شریعت کے اور اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کون سا ذریعہ اختیار کریں جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نزدیک اور قریب ہو جائیں، اور وہ ایسا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ انسان جن جنوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ بذات خود اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ بذات خود اللہ کی رحمت اور اس کے انعام کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اللہ کی نزدیکی اختیار کرنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرتے ہیں کہ کون سا نیک عمل کر لیں، کون سی نیکیاں کر لیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اب ایسے ہی بہت سارے دنیا کے بھی لوگ ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی دعوت لائے تھے، اللہ کی عبادت کرو میری نہیں، لیکن نصارہ نے جب ان کو مانا تو ان کو اللہ سے ملا دیا، نعوذ باللہ۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ امت کے لوگ بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خالص توحید کی تعلیم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پوجا پاٹ عبادت کا سارا حق صرف اللہ کے لیے، میرے لیے عبادت کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، ہاں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں، ہاں میں اگرچہ اس کا رسول ہوں، رسولوں کا سردار ہوں، لیکن اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے صاف صاف کہہ دیا۔ یہی تعلیم صحابہ نے دی، یہی تعلیم تابعین، تابعین، بزرگان دین نے دی، لیکن ان کی اس تعلیم کو چھوڑ کر لوگ انہی کی عبادت کرنے لگے، قبروں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اللہ کی قربت کے متلاشی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سے قریب ہو جائیں،
لیکن یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے قربت حاصل کریں گے۔ بالکل وہی بات جو اس قرآن کی آیت میں بیان کی گئی ہے مشرکین کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو شرح کی کچھ مشرکین کے بارے میں، وہی چیز آج بھی پائی جا رہی ہے۔ دونوں آیتوں کے اندر لفظ وسیلہ جو استعمال ہوا ہے اس کا خلاصہ اور معنی حاصل ہونے والا یہ ہے کہ ایسے عمل کرنا جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں شریعت میں، اور اللہ کی اطاعت اور خوشنودی کے کاموں کو اختیار کر کے اس کی قربت حاصل کرنا، یہ ہے لفظ وسیلہ کا، قرآن میں ذکر ہونے والے لفظ وسیلہ کا حقیقی ثابت شدہ معنی۔ لغت بھی اسی کے موافق ہے، قرآن کی آیتوں کا سیاق و سباق بھی اسی کو کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اطاعت اختیار کرو۔ آگے کی آیت کا حصہ بھی پڑھ لیجئے، پیچھے والا بھی، کہ ایمان، تقوی اور اطاعت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اب دیکھیے ہمارے ہاں جو وسیلے باز لوگ ہیں، جھوٹے اور غلط وسیلے کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے یہاں نماز ایک آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، نفاق اختیار کر رہا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، چاہے جو کر رہا ہے۔ ہاں، ایک آدمی دارو کے اڈے چلا رہا ہے، گناہ اور حرام کے کام کر رہا ہے، اور جو بزرگوں کے نام پہ جو ہے کھانا کھلا دیتا ہے اور نظر و نیاز والا اہتمام کرتا ہے، یہ مولوی صاحب جا کے اس کو جزاک اللہ بارک اللہ کی دعا دیتے ہیں۔ اب وہ حرام کام شریعت کی کھلی مخالفت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس آیت کے پہلے ٹکڑے کو آپ نے چھوڑ دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ اختیار کرو اللہ کی طرف۔ تو وسیلہ آپ نے پکڑ لیا، تقوی اور ایمان چھوڑ دیا، شریعت پر عمل چھوڑ دیا۔ سیاق و سباق بھی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، کسی بزرگ کا دامن تھامنے کی یا اس کو وسیلہ بنانے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ ابھی ہم نے شفاعت کے باب میں پڑھا کہ اللہ کے یہاں بغیر اجازت کے سفارش نہیں ہوگی، بغیر اجازت کے نہیں ہوگی۔ آپ اس آیت کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ بغیر اجازت کے کسی کو اپنا سفارشی بنا لو گے، تو کیا قرآن کے خلاف جا رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے عقل کا استعمال کیجئے، قرآن پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جس آیت کی ہم تشریح پڑھ رہے ہیں سورہ آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس بغیر اس کی اجازت کے سفارش کر دے ہوئے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی شرائط اور تفصیلات آپ نے پڑھی۔ اب اگر آپ ایسا مانتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں وسیلہ بنا لیں اللہ کے پاس، وہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کریں گے۔ کیا قرآن نے جو متعدد مقامات پہ کہا کہ بغیر اجازت کے کوئی اللہ کے پاس سفارش نہیں کرے گا، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، تو قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، معارض ہے، مخالف ہے؟ آپ اس آیت کے ذریعے سے ان تمام آیتوں کا رد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے کوئی بزرگ ہمارے سفارشی بن جائیں گے، کوئی نبی پیغمبر ہمارے سفارشی بن جائیں گے قیامت کے دن، کہ ہم ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کا یہ معنی ہوتا ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جو بات کہہ رہی ہے وہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا ولا یشفع عندہ الا لمن اذن لہ، ایسی بہت سی آیتوں کو کے خلاف ہے یہ آیت۔ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آیتوں کو ملائیے، وسیلے کا صحیح معنی کیجئے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ کیا وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان اور عمل صالح اختیار کیجئے، قرآن حدیث پر عمل کیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے، سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ اس کے ذریعے سے یہ اختیار کرنا، یہ وسیلہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی قربت اختیار کرنا ہے۔ وسیلے کا معنی قرآن، حدیث، لغت، عقل، سیاق و سباق میں ان سے باہر نہیں ہے، یہ اسی کے اندر ہے۔ اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وسیلے کے لفظ کا معنی ہوا۔ اب جو وسیلہ حدیثوں میں کہا گیا ہے، ایسے ہی ایک حدیث اور بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں، اللہ کے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جب قحط پڑا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بدعت اس کو بڑی مثال میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہم آگے تفصیل سے جانیں گے کہ جس کو وہ اپنے بدعتی وسیلے کو جائز کہنے کے لیے دلیل بناتے ہیں، حقیقت پہ ان کے بدعتی وسیلے کا رد کرتی ہے وہ حدیث، حضرت عمر فاروق والی حدیث۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے استسقاء کی نماز پڑھوائی، اور پھر اللہ کے جناب میں خود یہ دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تیرے جناب میں قربت حاصل کرتے تھے، وسیلہ اختیار کرتے تھے اپنے نبی کے ذریعے، نتوسل، اور اب ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، انا نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں تیرے جناب میں اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے، فاسقنا،
بس تو ہم کو پانی دے دے، سیراب کر دے، بارش دے دے۔ اس سے اہل بدعت کہتے ہیں دیکھیے حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لگایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پہلے لگاتے تھے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہوا کہ لفظ وسیلہ حضرت عمر بن خطاب نے اختیار کیا، لیکن کیا یہاں شخصیت کا وسیلہ لگایا؟ اور اگر شخصیت کا وسیلہ لگایا تھا اور یہ جائز تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر حضرت عباس کا کیوں لگایا، جبکہ حاجت ضروری تھی؟ اگر ایک آدمی مر رہا ہے، ایک آدمی کی موت ہو رہی ہے یا بہت شدید حاجت ہے، تو اس کو آپ چھوٹا والا جو کمزور ڈوز ہے وہ دیں گے کہ اس سے شفا ممکن بھی ہے نہیں بھی، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسی دوا ہے کہ وہ دے دی جائے تو یقینی طور پہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، زیادہ مضبوط گمان غالب ہے۔ تو آپ چھوٹا والا وسیلہ اختیار کریں گے، کمزور دوا استعمال کریں گے یا پاور والی دوا استعمال کریں گے؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی لگایا جا سکتا تھا، اور حضرت عباس کا اگر شخصیت کا جاہ و مرتبے کا وسیلہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عباس کا کیا مقام تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں تھا، یعنی ان کے مقابلے میں آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ حضرت عباس صحابہ میں بھی سب سے زیادہ درجے والے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر حضرت عمر نے ان کو کیوں لگایا؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ آپ کا وسیلہ آپ کی زندگی میں لگ سکتا تھا، آپ کی وفات کے بعد نہیں، لہٰذا یہ شخصیت کا وسیلہ نہیں تھا، دعا کا وسیلہ تھا۔ ہم یہ اگلے دروس میں انشاءاللہ اس حدیث کی بھی تفصیل پڑھیں گے، اور خاص طور سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اب شریعت نے جو وسیلے بتائے ہیں اور جو وسیلے آج ہمارے یہاں رائج ہیں اور صحیح اور غلط میں لوگ فرق نہیں کر پاتے، تو ہم یہ جانیں کہ جو صحیح ہیں، جس کو ہم توسل مشروع کہتے ہیں، علماء نے جو وسیلے کی قسمیں بیان کی، ایک توسل مشروع کہ وہ وسیلہ جو مشروع ہے شریعت میں، جس کی اجازت ہے، اور توسل غیر مشروع وہ وسیلہ جو شریعت میں نہیں ہے، جو بدعتی ہے، ناجائز ہے۔ اب توسل مشروع بھی کئی قسموں پر مشتمل ہے، 3 قسمیں لوگوں نے بیان کی۔ توسل غیر مشروع جو ناجائز توسل ہے، اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں پڑھیں گے دلائل کے ساتھ، اور ان دلائل کا یا شبہات کا بھی جائزہ لیں گے جو اہل بدعت ناجائز توسل کے باب میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے تمام امور کو، خاص طور سے وہ امور جو ہماری بنیاد اور عقیدے سے متعلق ہیں اور نجات کے لیے ضروری ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔